الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ واصحابہ نجوم الہدی اما بعد قال اللہ تعالی فی محکم تنزیلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلاۃ کی ذات مبارکہ اور آپ علیہ السلام کے اقوال اور افعال کو پوری امت کے لیے حجت قرار دیا، اور آپ علیہ السلام کی اتباع اور آپ علیہ السلام کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ حضور علیہ السلام کے احادیث شریفہ قرآن ہی کی طرح یعنی واجب الاتباع ہیں۔ جس طرح قرآن کی اتباع ضروری ہے، قرآن پر عمل کرنا، اسی طرح احادیث شریفہ پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا جو کچھ رسول تم کو عطا فرمائے وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی سخت عذاب دینے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ فرما رہا ہے کہ رسول جو کچھ تم کو عطا فرمائے، جو کچھ تعلیمات، جو کچھ احکام، اس کو تم اختیار کر لو، اور جن چیزوں سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن کے علاوہ احادیث شریفہ پر بھی ایمان لانا اور اس کو اپنانا ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی بندہ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، نہ آخرت میں نجات پا سکتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوشحال رکھے، در و تازہ رکھے جو میری کوئی بات سنے، کوئی حدیث سنے، اس کو اچھی طرح یاد کر لے اور دوسروں تک پہنچائے۔ تو احادیث شریفہ سے وابستگی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضامن ہے۔ اسی مقصد کے تحت کہ امت مسلمہ تک احادیث شریفہ پہنچائے جائیں تاکہ لوگ موجودہ دور کے فتنوں سے محفوظ رہیں اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزار کر دنیا اور آخرت کو سنواریں۔ اس مقصد کے تحت اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جامعہ انواریہ نے یہ پروگرام طے کیا ہے کہ وہ قرآن مجید کی تفسیر، اس کے علاوہ صحاح ستہ اور فقہ کے بھی تقریباً 25 علمی کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا پروگرام بنایا گیا، اور الحمدللہ یہ کام جاری ہے۔ اور ابن ماجہ کا درس، سلسلے وار درس، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں۔ طہارت کے مختلف ابواب کا ذکر ہو چکا ہے، اور آج یعنی چھوٹے بچے کے پیشاب کے بارے میں جو احادیث ہیں اور جو احکام ہیں اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ باب ما جاء فی بول الصبی الذی لم یطعم، یعنی بیان ہے اس حکم کا جو آیا ہے یعنی چھوٹے بچے کے پیشاب کے بارے میں، یعنی وہ چھوٹا بچہ جو شیرخوار ہے، جو کھانا شروع نہیں کیا۔ باب نمبر 77۔ اس کے تحت تقریباً 2 حدیثوں کا ذکر ہو چکا ہے، اور اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ شیرخوار بچے کا پیشاب اگر کپڑوں کو لگ جائے تو اس کو شدت سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو یعنی اس پر پانی چھڑکنا یا اس کو پونچھ دینا بھی کافی ہے۔ اس میں یہ فرق بتایا گیا ہے کہ اگر چھوٹا بچہ اگر ہے، بچے کا اگر پیشاب ہے شیرخوار، تو اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اس پانی چھڑکنا یا پونچھ دینا بھی کافی ہے۔ بچی کا اگر پیشاب ہے تو اس کو دھونا ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ مسئلہ بھی بتایا گیا کہ شیرخواری کا زمانہ اگر ختم ہو جائے، اس کے بعد کھانا شروع کر دیں، تو اس وقت چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو، لڑکا یا لڑکی، ہر ایک کے پیشاب کو دھونا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 524۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ و محمد بن الصباح قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن الزہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن ام قیس بنت محصن قالت دخلت بابن لی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یأکل الطعام فبال علیہ فدعا بماء فرش علیہ۔ حضرت ام قیس بنت محصن سے روایت ہے، قالت انہوں نے کہا میں اپنے ایک چھوٹے بچے کو لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی۔ لم یأکل الطعام، یعنی وہ بچہ جو کھانا شروع نہیں کیا تھا۔ فبال علیہ،
وہ بچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پیشاب کر دیا، فدعا بماء، اب پانی منگائے، فرش علیہ، اور اس پر چھڑک دی۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ چھوٹے بچے کا پیشاب اگر کپڑوں کو لگ جائے تو اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پوچھ دینا بھی کافی ہے یا پانی چھڑکنا بھی کافی ہے۔ حدیث نمبر 525، حدثنا حوثرة بن محمد ومحمد بن سعید بن یزید بن ابراہیم قال حدثنا معاذ بن ہشام انبأنا ابی عن قتادة عن ابی حرب بن ابی الاسود الدیلی عن ابیہ عن علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی بول الرضیع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجاریۃ۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شیرخوار بچے کے پیشاب کے بارے میں کہ ينضح بول الغلام، چھوٹے بچے کا پیشاب اس پر پانی چھڑکا جائے گا، ويغسل بول الجاریۃ، یعنی اگر بچی کا پیشاب لگ جائے تو دھویا جائے گا۔ قال ابو الحسن ابن سلمۃ حدثنا احمد بن موسى بن عقيل حدثنا ابو اليماني المصري قال سألت الشافعي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية والماءان جميعا واحد، قال لأن بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم والدم، ثم قال لي فهمت أو قال لقنت، قال قلت لا، قال إن الله تعالى لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصير فصار بول الغلام من الماء والطين وصار بول الجارية من اللحم والدم، قال لي فهمت، قلت نعم، قال لي نفعك الله به۔ ابو الحسن بن سلمہ نے کہا ہم کو احمد بن موسیٰ بن معقل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو ابو الیمان المصری نے بیان کیا، انہوں نے کہا میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کے بارے میں، حدیث کے بارے میں کہ یرش من بول الغلام، بچے کے پیشاب کی وجہ سے پانی چھڑکا جائے گا اور بچی کے پیشاب کی وجہ سے کپڑے کو دھویا جائے گا، والماءان جمیعا واحد، جبکہ یہ دونوں چیزیں پیشابی ہیں، یعنی چاہے بچے کا پیشاب ہو یا بچی کا ہو، تو اس پہ فرق کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا لأن بول الغلام، کیونکہ بچے کا پیشاب پانی اور مٹی سے ہے اور بچی کا پیشاب خون اور گوشت سے۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کیا تم یہ سمجھے یا نہیں، یا آپ نے یہ فرمایا کہ لقین تھا، کیا تم اس کو اچھی طرح سمجھ گئے؟ تو میں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا آپ کی بائیں پسلی سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی اور پانی سے ہوئی، اور حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہوئی، یعنی گوشت اور خون سے بنائے گئے۔ فصار بول الغلام، تو بچے کا غلام یعنی بچے کا پیشاب، فصار بول الغلام، بچے کا پیشاب پانی اور مٹی سے ہے اور بچی کا پیشاب خون اور گوشت سے ہے، یعنی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں شدت ہے۔ آدمی کی جو تخلیق ہے مٹی سے ہی، پانی اور مٹی سے، اس لیے کیونکہ پانی بھی پاک ہے مٹی بھی پاک ہے، لہذا اگر چھوٹا بچہ شیرخوار بچہ اگر پیشاب کرے، پیشاب اگر کپڑوں کو لگ جائے تو اس کو شدت سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، پانی چھڑکنا کافی ہے۔ اور عورت کی تخلیق کیونکہ گوشت اور خون سے ہوئی ہے اور یہ خون ایک ناپاک چیزیں ہیں، لہذا اگر بچی پیشاب کرے تو اس کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی کپڑوں کو اگر لگ جائے پیشاب تو دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 526، حدثنا عمرو بن علی ومجاہد بن موسیٰ والعباس بن عبد العظیم قالوا حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا یحیی بن الولید انبأنا محل بن خلیفہ اخبرنا ابو السمح قال كنت خادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجیء بالحسن او الحسین فبال على صدره فأرادوا أن يغسله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رشه فإنه يغسل بول الجارية ويرش من بول الغلام۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم کو عمرو بن علی نے یہ حدیث بیان کی اور مجاہد بن موسیٰ نے اور عباس بن عبد العظیم نے، انہوں نے کہا ہم کو عبد الرحمن بن مہدی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو یحییٰ بن ولید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو محل بن خلیفہ نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہم کو ابو السماح نے خبر دی،
انہوں نے کہا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خادم تھا. ابو سماح کہہ رہے ہیں حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لایا گیا. انہیں شیرخوار بچے تھے. فبالا یعنی حضرت حسن یا امام حسین پیشاب کیا اعلیٰ صدری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم انور پر. فارادو تو وہ ارادہ کیے کہ آپ کے جسم انور کو دھوئیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رشہ ہو پانی چھڑک دو، کیونکہ بچی کے پیشاب کی وجہ سے لباس ہو یا جسم کو دھویا جائے گا. وہ یرش من بول الغلامی اور بچے کے پیشاب سے پانی چھڑکا جائے گا. حدیث نمبر 527. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو بکر الحنفی حدثنا اسامہ بن زید عن عمرو بن شعیب عن ام کرز ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بول الغلام ينضح وبول الجاریۃ یغسل. ام کرز سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بچے کے پیشاب کی وجہ سے پانی چھڑکا جائے گا اور بچی کے پیشاب کی وجہ سے دھویا جائے گا. باب الارض یصیبها البول کیف تغسل، یعنی ناپاک زمین کا بیان ہے کہ زمین پر اگر پیشاب پڑ جائے، اگر کوئی پیشاب کرے تو اس کو کس طرح دھویا جائے گا، یعنی زمین کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے. کیونکہ نماز کے لیے جگہ کا پاک ہونا بھی شرط ہے. اگر ایسی زمین ہے جس پر کسی نے پیشاب کیا ہے تو اس کو کس طرح پاک کیا جائے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے. باب نمبر 78 حدیث نمبر 528. تو اس میں پاک کا طریقہ یہ بتایا جا رہا ہے پاکی کا کہ اگر فرش بچھا ہوا نہیں ہے اس جگہ پہ، اگر وہ جگہ یعنی دھوپ کی وجہ سے اگر وہ زمین اگر خشک ہو جائے، سوکھ جائے تو پاک ہو جائیں گی زمین، یا اگر پانی ڈال کر اگر اس کو دھویا جائے تو بھی پاک ہو جائیں گی. فرش والی اگر زمین ہے جس پر پتھر بچھا دیے گئے ہیں، اگر ایسی زمین ہے، ایسا علاقہ ہے، پانی اگر بہا دیں، پانی اگر ڈال دیں تو زمین پاک ہو جائیں گی، جگہ پاک ہو جائیں گی. حدثنا احمد بن عبدة انبأنا حماد بن زید حدثنا ثابت عن انس ان اعرابیا بال في المسجد فوثب الیہ بعض القوم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزرموه ثم دعا بدلو من ماء فصب علیہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی یعنی ایک دیہاتی شخص مسجد میں پیشاب کیا. فوثب الیہ بعض القوم تو کچھ لوگ اس کی طرف دوڑے یعنی اس کو پکڑنے کے لیے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تزرموه تو اس کو مت روکو. ثم دعا پھر آپ پانی منگائیں، ایک ڈول پانی منگائیں، من ماء فصب علیہ اور اس پر پانی بہا دیا. پھر اس کے بعد آپ نے اس شخص کو سمجھایا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ گندگی کا مقام نہیں ہے، مسجد میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے. تو کچھ لوگ یعنی کچھ صحابہ کرام اس کو روکنے والے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ مت روکو، اس کو ناواقف ہے، پہلے اس کو مسئلہ بتاؤ. تو آپ دیکھیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر آپ اخلاق کی تعلیم دے رہے ہیں کہ کوئی شخص اگر ناواقفیت کی وجہ سے کچھ غلطی کر رہا ہے تو اس سے سختی سے پیش نہ آئیں، بلکہ نرمی سے، محبت سے اس کو سمجھائیں، احکام سمجھائے، اس کے بعد وہ خود راہ راست پر آ جائے گا. اور اس میں یہ بات یہ ہے کہ صحابہ روکنا چاہ رہے تھے، حضور نے منع فرمایا کہ مت روکو، کیونکہ اگر روکیں گے، پیشاب کر رہا ہے وہ، اگر وہ بھاگے گا اس جگہ سے تو پوری مسجد میں پیشاب ہو جائے گا. ایک جگہ گندگی ہے اس کو صاف کر لے سکتے، لیکن اگر اس کو روکا جائے دوران پیشاب، ایک تو یہ ہے کہ پیشاب کے روکنے سے بیماریاں آئیں گی، دوسرا نقصان یہ ہے کہ پوری مسجد ناپاک ہو جائیں گی. اس لیے آپ نے فرمایا کہ وہ ناواقف ہیں، کر رہا ہے تو اب مت روکو. اس کے بعد آپ نے پانی منگا کر آپ نے پانی بہا دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سادگی بھی معلوم ہو رہی ہے اور آپ تعلیم بھی دے رہے ہیں امت کو. ایک تو اخلاق کردار کی تعلیم دے رہے ہیں کہ کوئی شخص ناواقفیت کی وجہ سے کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس پر برہمی کا اظہار نہ کریں، بلکہ اس کو نرمی سے سمجھائیں. پھر دوسرا پہلو یہ ہے کہ کوئی غلطی کر رہا ہے تو دیکھ کر خاموش نہ رہیں، بلکہ اس کی اصلاح کی کوشش کریں. اصلاح حکمت کے ذریعے ہونا چاہیے، شدت یا سختی سے نہیں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ چاہتے تو صحابہ کو بھی حکم دے سکتے تھے کہ پانی اس پر بہا دو، لیکن آپ پانی منگائے اور خود بنفس نفیس آپ نے پانی بہا دیا. یہ آپ کی سادگی اور اعلیٰ ظرفی معلوم ہو رہی ہے اس سے.
اور اس میں زمین کو پاک کرنے کا یعنی جگہ کو پاک کرنے کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے. اگر پیشاب اگر چھوٹے بچے کر دیں یا اگر ناپاک ہو جگہ تو پانی سے اس کو صاف کر دیں, پانی بہا دیں. حدیث نمبر 529. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا علی بن مسہر عن محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ قال دخل اعرابی المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس فقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لقد احتضرت واسعا ثم ولى حتى إذا كان في ناحية المسجد فشجع يبول فقال الأعرابي بعد أن فقي فقام إلي بأبي وأمي فلم يؤنب ولم يسب فقال إن هذا المسجد لا يبال فيه وإنما بني لذكر الله وللصلاة ثم أمر بسجل من ماء فأفرغ على بوله. قال ابو الحسن حدثنا ابو حاتم حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري وهو من حديث ابي بكر بن الاصبهاني. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا ایک اعرابی مسجد میں داخل ہوا جبکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمایا, مسجد میں بیٹھے. بس اس شخص نے کہا اللہم اغفر لی, اے اللہ تو مجھ کو بخش دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور کسی کو مت بخش معنا ہمارے ساتھ, یعنی صرف ہم دونوں کی ہی مغفرت فرما. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ مسکرا دیا, آپ ہنسے, اور آپ نے فرمایا یقیناً تو نے ایک وسیع چیز کو تو نے تنگ کر دیا. اللہ کی رحمت وسیع ہے, ورحمتی وسعت کل شیء, اللہ کا ارشاد ہے کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیری ہوئی, کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جس پر اللہ کی رحمت نہ ہو. اللہ کے دائرے رحمت سے, دائرے رأفت سے اور اللہ کے کرم کے دائرے سے کوئی مخلوق باہر نہیں ہے. جہاں جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے وہاں تک اللہ کی رحمت بھی. سبحان اللہ. ہر ایک پر اللہ کی رحمت ہے. قرآن مجید میں خود اللہ کا واضح ارشاد ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہو تو تم ہلاک ہو جاؤ. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال اگر نہ ہوتی تو تم ہلاک ہو جاتے, نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. بے شک. تو ایک اعرابی, کیونکہ ایک اعرابی تنگ نظر تھا, وہ یہ کہنے لگا, یہ دعا کرنے لگا کہ اللہ تو مجھ کو بخش دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. ولا تغفر لأحد معنا, ہمارے ساتھ کسی اور کی مغفرت مت فرما. تو حضور مسکرا دیا اور فرمایا کہ یقیناً تو نے ایک وسیع چیز کو, کشادہ چیز کو تو نے محدود کر دیا ہے, لا محدود کو محدود کر دیا ہے تو نے. ثم واللہ, پھر وہ پلٹ کر چلا گیا. حتی اذا کانا, یہاں تک کہ جب وہ مسجد کے کنارے میں پہنچا, کونے میں, تو پیشاب کرنے لگا. تو اعرابی نے فقال الاعرابی, اعرابی نے کہا بعد ان فقیہ, بعد اس کے کہ وہ سمجھا, بعد میں جب اس کو احساس ہوا. فقام, حضور علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف کھڑے ہو گئے. بی ابی و امی, اعرابی کہہ رہے ہیں کہ میرے والدین حضور پر قربان ہو. فلم یعنب, حضور نہیں ڈانٹے. ولم یسبا, برا بھلا نہیں کہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا ان ھذا المسجد, بے شک یہ مسجد لا یبال فی, اس میں پیشاب نہیں کیا جاتا. جزء اس کے مسجد کو بنایا گیا ہے اللہ کے ذکر کے لیے اور نماز کے لیے, یعنی مسجد کے احاطے میں نہیں کریں گے بلکہ اس کے لیے طہارت خانے الگ جو بنائے جاتے ہیں مسجدوں میں وہاں کیا جائے گا. ثم امر, پھر آپ نے ایک پانی یعنی ایک ڈول پانی کا آپ نے حکم فرمایا. فافرغا, وہ پانی اونڈیل دیا گیا اس کے پیشاب پر, پانی یعنی پیشاب کو دور کر دیا گیا پانی بہا کر. تو اس طرح جگہ پاک ہو گئی. حدیث نمبر 530. حدثنا محمد بن یحیی حدثنا محمد بن عبد الله عن عبید اللہ الہذلی قال محمد بن یحیی وهو عندنا ابن ابی حمید انبأنا ابو الملیح الہذلی عن واثلة بن الاسقع قال جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اللهم ارحمنی ومحمدا ولا تشرک فی رحمتک ایانا احدا فقال لقد حضرت واسعا ویحک او ویلک قال فشج يبول وقال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ثم دعا بسجل من ماء فصب عليه. حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا ایک عربی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا. اس نے کہا اللہم ارحمنی, اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور تو شریک مت فرما تیری رحمت میں کسی کو
اس رحمت میں جو ہم پر تو کر رہا ہے. تو حضور نے فرمایا یقیناً تو نے ایک لامحدود چیز کو محدود کر دیا, ایک کشادہ چیز کو تو نے تنگ کر دیا. وہی حق ہے, تجھ پر افسوس ہے یا تیرے لیے ہلاکت ہے. راوی کہتے ہیں اس کے بعد وہ شخص مسجد کے کونے میں چلے گیا اور پیشاب کرنے لگا. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے کہا کہ رک جا. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم اس کو چھوڑ دو. پھر آپ نے پانی کا ایک ڈول منگایا, ایک ڈول پانی منگایا آپ نے اور اس پر بہا دیا. تو اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اگر پیشاب کیا جائے زمین پر اس جگہ کو پاک کرنا ہے تو پانی بہا دیں. اگر فرش بچھا ہوا نہیں ہے, مٹی ہے, اگر پانی یعنی پیشاب جذب ہو گیا زمین میں اور وہ زمین یا دھوپ کی وجہ سے, سورج کی دھوپ سے اگر وہ خشک ہو جائے, سوکھ جائے تو زمین پاک ہو جائے گی. اور اس حدیث شریف میں مفتی صاحب کیا یہ تعلیم ہے اس حدیث مبارک میں کہ جب لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں اور کوئی جو ہے تلاوت قرآن کے بعد صرف اپنے لیے دعا نہ کریں بلکہ اپنے ساتھ ساتھ عالم اسلام کے پورے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا چاہیے. ہاں, اس میں اس بات کا دیا جا رہا ہے اس حدیث شریف میں, یا حدیث میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کی رحمت لامحدود ہے. دعا جب کر رہے ہو تم, اللہ سے رحمت طلب کر رہے ہو, تو اپنے ساتھ تمام مسلمانوں کو شامل کریں. قرآن مجید میں یہی تعلیم دی گئی نا. جہاں جہاں بھی دعائیہ کلمات استعمال ہوئے ہیں اللہ ماشاء اللہ تقریباً سب جگہ جمع کے صیغے اور عمومیت کے ساتھ دعا کی. جیسے اللہ کا ارشاد ہے ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ تو میری مغفرت فرما, میرے والدین کی اور تمام مؤمنین کی مغفرت فرما. یعنی اگر دعا خاص کرنا چاہ رہے ہیں اپنے نام کے بعد تمام لوگوں کا بھی تذکرہ کریں. اللہ میری مغفرت فرما, میرے والدین کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. لیکن کسی کے لیے مطلب دعا میں تنگی نہ کریں. مطلب صرف 2-3 افراد کا نام لیا جا رہا ہے, دوسروں کے لیے کوئی گنجائش نہیں اگر رکھی نہیں جا رہی ہے تو یہ منع ہے. یعنی میری مغفرت فرما, فلاں کی مغفرت نہ کر, ایسا نہ, یہ دعا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے بلکہ اس سے منع کیا گیا ہے. ہاں, کسی کے لیے خاص طور پہ اگر دعا کی جا رہی ہے, کسی بیمار کے لیے خاص طور پر اس کا نام لے کر اگر دعا کی جا رہی ہے تو کی جا سکتی ہے. لیکن اس میں یہ نہ کہے کہ فلاں آدمی ہی تندرست رہے, یعنی فلاں آدمی کو ہی شفا ملے, فلاں کو نہ ملے. یعنی کسی کو آپ شامل کر رہے ہیں تو کسی کو خارج بھی نہ کریں. بابن الارض یطہر بعضها بعضا. یہ بیان ہے اس بات کا کہ زمین کا کچھ حصے کو پاک کر دیتا ہے. باب نمبر 79, حدیث نمبر 531. حدثنا هشام بن عمار حدثنا مالك بن انس حدثنا محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ام ولد لابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف انها سالت ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت اني امرأة اطيل ذيلي فامشي في المكان القدير فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. حضرت یعنی ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف کے ام ولد سے روایت ہے کہ انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا, جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں, ام المؤمنین سے سوال کیا. انہوں نے کہا بے شک میں ایک ایسی عورت ہوں, اطیل ذیلی, میں اپنے دامن کو طویل کرتی ہوں. یعنی جو دامن ہے کپڑوں کا وہ زمین پر گھسیٹا جاتا ہے. فامشی, بس میں چلتی ہوں ناپاک جگہ میں. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کو پاک کر دیتا ہے وہ حصہ جو اس کے بعد ہیں. یعنی کسی کے یعنی کیا بولتا ہوں, کسی کا پیجامہ یا دامن اتنا طویل ہے کہ زمین پر اگر وہ پڑ رہا ہے, چلتے وقت زمین پر لیٹ رہا ہے, تو ایسی صورت میں اگر وہ ناپاک جگہ ہے اس کے بعد جو پاک جگہ آ جائیں گی اس کو لگ کے پاک ہو جائیں گا. لیکن اس میں اس بات کو ذہن میں رکھے کہ گندگی اگر ایسی ہے کہ جب تک کہ اس کو ہاتھ سے صاف نہ کیا جائے, اگر کپڑا صاف نہیں ہو رہا ہے تو اس وقت تک
وہ پاک صاف نہیں ہوں گا جب تک کہ اس کو اچھی طرح نہ دھویا جائے۔ حدیث نمبر 532 حدثنا ابو قریب حدثنا ابراہیم بن اسماعیل الیشکری عن ابن ابی حبیبۃ عن داود بن الحسین عن ابی سفیان عن ابی ہریرہ قال قیل یا رسول اللہ انا نرید المسجد فنطأ الطریق النجسة فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الارض یطہر بعضها بعضا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ بے شک ہم مسجد کا ارادہ کرتے ہیں، مسجد جانا چاہتے ہیں، فنطأ الطریق بس ہم ناپاک راستے کو کھنلتے ہیں، یعنی ناپاک راستے سے گزرتے ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زمین کا بعض حصہ بعض کو پاک کر دیتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ چپل وغیرہ پہنے ہوئے، نعلین پہنے ہوئے، اس کو کچھ گندگی لگ گئی، راستے میں کچھ گندگی، بعد میں جو صاف جگہ ہے اس پہ جب چلیں گے مٹی میں، اس مٹی سے وہ چپل وغیرہ پاک ہو جائیں گے۔ ہاں اگر اس کے باوجود بھی اگر وہ گندگی دور نہ ہو تو اس کو دھونا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 533 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا شریک عن عبداللہ بن عیسیٰ عن موسیٰ بن عبداللہ بن یزید عن امرأۃ من بنی عبد الاشہل قالت سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ان بینی وبین المسجد طریقا قدیرة قال فبعدها طریق انظف منها قلت نعم قال فهذه بهذه۔ قبیلہ بنی عبد الاشہل کی ایک عورت سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھی، سوال کی، بس میں نے عرض کیا بے شک میرے درمیان اور مسجد کے درمیان ایک گندا راستہ ہے، تو حضور نے فرمایا اس کے بعد جو راستہ ہے اس سے زیادہ پاک صاف ہے، تو میں نے کہا ہاں، تو آپ نے فرمایا یہ اس کے بدلے میں، یعنی جیسے کہیں بعض جگہ مین ہولوں سے پانی نکل رہا ہے گندا، اس جگہ سے اگر گزرے چپل کو اگر لگ گیا، آگے بڑھنے کے بعد روڈ صاف ہے تو وہاں پہ نعلین نہیں ہے، چپل صاف ہو جائیں گے اس میں۔ ہاں اگر لباس کو اگر لگ گیا ہے تو اس کو دھونا ضروری ہے۔ جی، تو ایسی صورت میں مفتی صاحب دھونے کا کیا حکم ہے کہ پورا اچھی طریقے سے دھویا جائے، یا پھر یعنی پورے پینٹ یا پیجامے کو دھونا چاہیے، یا اگر جتنے حصے کو لگا ہے اتنا ہی دھونا ہے، پورا دھونا ضروری نہیں۔ اچھا، جتنے حصے کو لگا اتنا ہی دھونا چاہیے، اتنا ہی دھونا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، حالت ناپاکی میں یعنی اگر کوئی شخص جو ہے اپنی بیوی سے مباشرت کرنے کے بعد جن کپڑوں پر مباشرت کیا ہے، اگرچہ کہ منی وہ کپڑوں کو نہیں لگی، نہ لگی ہو، لگی ہوئی نہیں ہے، اور وہ اسی کپڑوں پر وہ اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہو، تو کیا ایسی صورت میں وہ پانی نہا کر وہ کپڑے پہن سکتا ہے یا نہیں پہن سکتا؟ پہن سکتا ہے، آگے بیان آنے والا ہے اس کا، بشرطے کہ اس پر کوئی گندگی نہ ہو۔ باب مصافحۃ الجنوبی، یعنی جنوبی سے مصافحہ کرنے کا بیان ہے۔ جنوبی کا مطلب جنوبی کا مطلب جو شخص ناپاکی کی حالت میں ہے، جس پر غسل فرض ہو گیا، اس کو جنوبی کہا جاتا ہے۔ ایسے شخص سے مصافحہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ باب نمبر 80 حدیث نمبر 534 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا اسماعیل بن علیہ عن حمید عن بکر بن عبداللہ عن ابی رافع عن ابی ہریرہ انہ لقیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طریق من طرق المدینة وهو جنوب فانصلى ففقده النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلما جاء قال أين كنت يا أبا هريرة قال يا رسول الله لقيتني وأنا جنوب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن لا ينجس۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات کیے مدینہ کے راستوں میں سے ایک راستے میں، اس حال میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنوبی تھے، ناپاکی کی حالت، فانصلى وہ کھسک گئے، یعنی حضور کو محسوس ہونے نہیں دیے اور فوراً وہاں سے نکل گئے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو تلاش کی، فلما جاء جب حضرت ابو ہریرہ آئے تو حضور نے فرمایا اینا کنتا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھ سے ملاقات کی اس حال میں کہ میں ناپاکی کی حالت میں تھا، جنوبی تھا، تو میں ناپسند کیا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں، مصافحہ کر لے کے چلے گئے، حتیٰ اغتسل، یہاں تک کہ میں غسل کر لوں۔ تو حضور نے فرمایا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومن ناپاک نہیں ہوتا،
سبحان اللہ ہائے ہائے ہائے. یعنی مصافحہ کر سکتے ہیں، مل سکتے ہیں. کوئی شخص ناپاک اگر ہے تو اس کی ناپاکی سے دوسرے پر کچھ اثر نہیں ہوگا. لیکن صحابی کا ادب اور ایمان یہ گوارا نہیں کیا کہ اس حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں بیٹھے. آداب بھی بتائے جا رہے ہیں. کوئی چیز جائز ہونا الگ چیز ہے اور ادب ایک الگ چیز ہے. ہائے 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 واہ سبحان اللہ. یعنی بزرگ شخصیات کے پاس اگر جا رہے ہیں تو ایسی ناپاکی کی حالت میں نہ جائیں. صحابہ جائز ہے، جواز ایک الگ چیز ہے. ناپاکی کی حالت میں پورے محلے میں پھر رہے ہیں، ہوتا ہے کبھی کوئی ارجنٹ کام آ گیا چلے. جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں بری چیزوں کا اثر ہو سکتا ہے. اس لحاظ سے شریعت یہ حکم دے دی ہے کہ ناپاک ہوتے ہی فوراً غسل کر لیں. لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو ایسا ذہن میں نہ بٹھا لیں کہ بالکل ناجائز ہی ہے ملاقات کرنا یا مصافحہ کرنا. حدیث نمبر 535. حدثنا علی بن محمد حدثنا وکیع وحدثنا اسحاق بن منصور انبأ یحیی بن سعید جميعا عن مسعر عن واصل الاحدبی عن ابی وائل عن حذیفة قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلقینی وانا جنوب فحدت عنه فاغتسلت ثم جئت فقال ما لك قال كنت جنوبا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المسلم لا ينجس. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے، تشریف لائے. فلقی یعنی پس آپ مجھ سے ملے جبکہ میں ناپاک تھا، یعنی ناپاکی کی حالت میں تھا. فحدت عنہ تو میں آپ سے ہٹ گیا. فاغتسلت پس میں غسل کیا. ثم جئت تو پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. تو آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ تم کو کیا ہو گیا تھا؟ تو میں نے کہا کنتو جنوباً میں ناپاک تھا. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک مسلمان ناپاک نہیں ہوتا. باب المنی یصیب الثوبہ، یہ بیان ہے کہ منی اگر کپڑوں کو لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے. باب نمبر 81. حدیث نمبر 536. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا عبدۃ بن سلیمان عن عمرو بن میمون قال سألت سلیمان بن یسار عن الثوب یصیبہ المنی انغسلہ او نغسل الثوب کلہ. قال سلیمان قالت عائشہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصیب ثوبہ فيغسله من ثوبه ثم يخرج في ثوبه إلى الصلاة وأنا أرى أثر الغسل فيه. عمرو بن میمون سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اس کپڑے کے بارے میں جس کو منی لگ جاتی ہے، کیا ہم اس کو دھوئیں یا اسی حصے کو ہم دھوئیں یا تمام کپڑے کو ہم دھوئیں، یعنی پورا لباس دھونا ضروری ہے یا جس جگہ لگی ہے اسی جگہ کو دھونا ضروری ہے. تو انہوں نے کہا، سلیمان نے کہا، حضرت سلیمان بن یسار نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس کو منی لگتی تھی تو آپ اس کو دھوتے تھے، من ثوبی اپنے کپڑے سے، ثم یخرج پھر آپ نکلتے نماز کے لیے اسی کپڑے میں، وانا ارى اس حال میں کہ میں دھونے کے نشان کو دیکھتی اس میں. یعنی اس کا مفہوم یہ ہوا ہے کہ اگر پورے کپڑے کو اگر گندگی لگی ہوئی نہیں ہے، بعض جگہ اگر لگی ہوئی ہے گندگی تو صرف اسی حصے کو بھی دھونا کافی ہے، پورا دھونا ضروری نہیں ہے، پھر اس کو دوبارہ پہنا بھی جا سکتا ہے. باب فی فرق المنی من الثوب. باب نمبر 82. یعنی یہ بیان ہے، یعنی منی کو کھرونچنے کا بیان ہے کپڑے سے. کپڑے کو اگر لگ جائے اور اس کا جم جائے اور اگر کھٹ ہو جائے تو اس کو کھروچ کر بھی صاف کیا جا سکتا ہے. حدیث نمبر 537. حدثنا علی بن محمد حدثنا ابو معاویہ وحدثنا محمد بن طریف حدثنا عبدۃ بن سلیمان جميعا عن الاعمش عن ابراہیم عن حمام بن الحارث عن عائشہ قالت ربما فرقته من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا بسا اوقات میں اس کو یعنی کھروچ دی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس سے، بیدی اپنے ہاتھ سے. حدیث نمبر 538. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابراہیم عن حمام بن الحارث قال نزل بعائشہ ضيف فأمرت له بملحفة لها صفراء فاحتلم فيها فاستحيا أن يرسل بها وفيها أثر الاحتلام فغمسها في الماء ثم أرسل بها فقالت عائشة لما أفسد علينا ثوبنا
इन्नमा काना यकफ़ीही अन यफ़रुकहु बिइस्बाइही फ़रुब्बमा फ़रक़्तुहु मिन थौबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिइस्बाई। हज़रत हम्माम बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक मेहमान आए, फ़अमरत लहू, तो आपने उनके लिए हुक्म दिया एक आपकी पीली चादर का, यानी एक पीली चादर आपने उनको अता कर दी। फ़हतलमा फ़ीहा, यानी मेहमान रुका, उसके यानी ओढ़ने के लिए आपने एक चादर अता फरमाई। फ़हतलमा फ़ीहा इत्तफ़ाक़न, वो उस पर मुहतलिम होगा, यानी उसको इहतिलाम होगा मेहमान। फ़स्तहया, तो वो हया महसूस किया इस बात कि वो इसी हालत में उसको भेज दे, वफ़िया, जबकि उसमें इहतिलाम का असर हो, तो वो उसको पानी में डुबो दिया उस चादर को, फिर वो उसको भेजा। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया, वो हमारे लिबास को हम पर क्यों बिगाड़ दिया? उसके लिए यही काफ़ी था कि वो उसको खिरोच देता अपनी उंगली से, यानी धोने की ज़रूरत नहीं थी। अगर सख्त अगर जमी हुई है चीज़ बनी अगर, तो उसको खिरोच दे अगर कपड़े से, यानी उंगली से अगर उस कपड़े से अगर खिरोच दी जाए तो भी कपड़ा पाक हो जाएगा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती कि मैं इसको खिरोच दी थी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिबास से भी इस्बाई, अपनी उंगली के ज़रिए। हदीस नंबर 539। हद्दथना अबू बकर इब्न अबी शैबा हद्दथना हुशैम अन मुगीरा अन इब्राहीम अनिल अस्वद अन आइशा क़ालत लक़द रअयतुनी अजिदुहु फ़ी थौबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अहुद्दुहु अन्हु। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, उन्होंने कहा मैं अपने आप को देखी इस हाल में कि मैं उसको पाती हूँ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिबास में, तो मैं उसको खिरोच देती हूँ अन्हु, आपके लिबास से। बाबुस्सलाती फ़ी थौबिल्लज़ी युजामिउ फ़ीही, ये बयान है नमाज़ पढ़ने का उसी लिबास में जिसमें जिमा किया गया हो, यानी वही लिबास अगर उस पर कोई गंदगी लगी हुई नहीं है, या अगर गंदगी लग गई है तो जितनी जगह पे गंदगी लगी हुई है उसको अगर साफ़ कर दिया जाए, धो दिया जाए, तो उसी कपड़े में भी नमाज़ पढ़ी जा सकती है। लेकिन अफजल ये है कि अगर दूसरा लिबास मौजूद है, दूसरा जोड़ा अगर मौजूद है, तो उसको पहनकर नमाज़ पढ़ें। बाब नंबर 83। हदीस नंबर 540। हद्दथना मुहम्मद इब्न रुमहीन अंबअना लैस इब्न सअद अन यज़ीद इब्न अबी हबीब अन सुवैद इब्न कैस अन मुआवियत इब्न हुदैज अन मुआवियत इब्न अबी सुफियान अन्नहु सअल उख्तहु उम्म हबीबता ज़ौजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फ़ी थौबिल्लज़ी युजामिउ फ़ीही क़ालत नअम इज़ा लम यकुन फ़ीही अज़न। हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान से रिवायत है कि उन्होंने अपनी बहन हज़रत उम्म हबीबा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से सवाल किया, क्या अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज़ अदा फरमाते थे उसी कपड़े में जिसमें क़ुर्बत हासिल की गई? तो आपने फरमाया हाँ, उस वक्त जबकि उसमें कोई गंदगी ना हो, यानी कोई चीज़ लगी हुई नहीं है, तो आप उसमें नमाज़ अदा फरमा देते हैं। यानी इस हदीस से बात मालूम हो रही है कि अगर कोई दूसरा लिबास मौजूद ना हो, अगर इस लिबास में कोई अगर गंदगी लगी नहीं है, तब भी इस पर नमाज़ अदा कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। यानी दूसरा लिबास अगर मौजूद ना हो और ये लिबास पाक है, इसमें कोई ऐसी गंदगी लगी हुई नहीं है, तो इसमें भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। अगर मौजूद हो तो बेहतर ये है, अफजल ये है कि दूसरा पहने। हदीस नंबर 541। हद्दथना हिशाम इब्न खालिद अल अज़रक़ हद्दथना अल हसन इब्न यहया अल हुशनी हद्दथना ज़ैद इब्न वाक़िद अन बुस्र इब्न उबैदिल्लाह अन अबी इदरीस अल खौलानी अन अबी दरदा क़ाल खरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रअसुहु यक़दुरु माअन फ़सल्ला बिना फ़ी थौबिन वाहिदिन मुतवश्शिहन बिही क़द ख़ालफ़ बैन तरफ़ैहि फ़लम्मा इंसरफ़ क़ाल उमर इब्नुल ख़त्ताब या रसूलल्लाह तुसल्ली बिना फ़ी थौबिन वाहिदिन क़ाल नअम उसल्ली फ़ीही व फ़ीही ऐ क़द जामअतु फ़ीही। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा हमारे पास अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, जबकि आपके सरे अनवर से पानी टपक रहा था, तो आप हमको नमाज़ पढ़ाए एक ही लिबास में, मुतवश्शिहन भी आप उसको ओढ़े हुए थे, इस हाल में कि आपने उन दोनों के किनारों में आपने मुखालफत की थी। क्या मतलब? यानी एक चादर थी, एक ही चादर, तो यानी एक चादर का एक कोना, एक किनारा दाएं कंधे पर आप डाले हुए थे और दूसरा किनारा बाएं कंधे पर डाले हुए थे, चादर आप लपेट लिए थे पूरा, उसमें आप नमाज़ पढ़ाएं।
فلما انصرفا، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہم کو نماز پڑھا رہے ہیں ایک ہی لباس میں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اصلی فی، میں اس میں نماز پڑھتا ہوں، پڑھا رہا ہوں، وہ فی، اور جبکہ اس میں یہ چیز ہے، یعنی قد جامعت فی، جبکہ میں اس میں قربت حاصل، یعنی بیان جواز کے لیے، امت کے لیے، کیونکہ صحابہ کرام کے پاس تقریباً صحابہ کا یہ حال تھا کہ ایک ہی چادر پر اکتفا کیا کرتے، یعنی ایک ہی چادر کو کافی سمجھتے تھے۔ اکتفا یعنی مطلب یہ ہے کہ زیادہ، یعنی اس دور میں غربت سے مسلمان گزر رہے تھے، تنگ دستی تھی، غریب تھے۔ ہاں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فقر ہے یہ اختیاری تھی، اب اگر آپ چاہتے تو اعلیٰ ترین لباس بھی آپ استعمال فرما سکتے، لیکن آپ نے غریبی کو آپ نے پسند فرمایا، آپ اختیار کیے اپنی طرف سے، آپ کو اللہ تعالیٰ اختیار دیا تھا، چاہے آپ بادشاہت اختیار کریں، چاہے آپ درویشی اختیار کریں، تو آپ نے درویشی کو پسند فرمایا، دنیا سے دوری کو آپ نے اختیار فرمایا۔ اگر آپ چاہتے تو احد پہاڑ بھی آپ کے لیے سونے کا بن جاتا، لیکن آپ نے بھوکا رہنے کو آپ نے پسند فرمایا، تعلیم امت کے لیے ہی، تاکہ غریبوں کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو، تاکہ غریب لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ سیرت سے درس حاصل کریں کہ حضور بھی اللہ کے رسول ہوتے ہوئے بھی آپ دنیا میں سادگی کے ساتھ زندگی گزاریں، سبحان اللہ۔ یعنی ان کے دلوں کو جوڑنے کے لیے کہ دولت کا ملنا کوئی کمال کی بات نہیں، اگر دولت کا ملنا اگر کوئی کمال ہوتا یا دنیاوی عیش و عشرت اگر اللہ اس کے رسول کے نظر میں اگر اچھی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول ایسی زندگی کو اختیار فرماتے تھے، جبکہ آپ درویشانہ زندگی کو آپ نے منتخب فرمایا، اختیار کیا۔ امت کے لیے تعلیم ہے، اور اس میں یہ بھی درس دیا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام اتنے کچھ حالات کے باوجود، اتنی غربت کے باوجود بھی کبھی نماز میں وہ لوگ کوتاہی نہیں کرتے تھے، ایک ہی چادر ہے لیکن وہ چادر پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن سطر کا ڈھکنا ضروری ہے آدمی کے لیے، ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، اس کو ناف سے لے کر گھٹنے تک سطر کا چھپانا ضروری ہے، فرض ہے ہر شخص کے لیے۔ تو اتنا بھی اگر یعنی ایک چادر ایسی تھی کہ مکمل پورا جسم اس سے ڈھک جاتا تھا، مکمل پورا جسم اس سے ڈھک جاتا ہے، لیکن ناف سے لے کر گھٹنوں تک اتنا بھی اگر جو ہے مرد کے لیے حصہ جو ہے کپڑے کے ذریعے چھپا لیا جائے تو وہ اس کی نماز جو ہے ادا ہو جا سکتی ہے کپڑے پر بھی، لیکن اتنے سے یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک، گھٹنے کے دراصل نیچے تک کوئی شخص کپڑا پہن کر امامت بھی کر سکتا ہے، نماز بھی پڑھا سکتا ہے، کہاں سے کہاں تک؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک۔ یہ ہے کہ بھئی اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کو معمول نہ بنائیں، ہاں لباس دوسرا موجود نہیں ہے، مجبوری کی صورت میں جتنا صدر کے مطابق ہے اگر اتنا بھی پہن کے نماز پڑھ لیں، جیسا حجاج کرام احرام کی حالت میں کیسا نماز پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں، تو اسی طرح اگر قلت اگر ہے تو ایک چادر میں بھی نماز ہو جائیں گی، صدر اگر ڈھک گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فراوانی اگر عطا کی ہے تو مکمل لباس پہن لیں، کیونکہ اللہ کا ارشاد یہ ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم، اے انسانوں، تم ہر نماز کے وقت اپنی پوری زینت کو اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ لباس نے فرمایا، لباس اور زینت میں بڑا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ لباس وہ ہے جو یعنی صدر ڈھانک دے انسان کی، چھپا دے، ہاں، اور زینت کا مطلب یہ ہے جیسے شرعی اعتبار سے ناف سے، مرد آدمی کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک بھی کافی ہے، لیکن کوئی بھی آدمی کبھی ایسا لباس نہیں پہنتا، بلکہ یعنی اوپر سے نیچے تک پورا مکمل طور پر لباس پہنا ہوا ہوتا ہے، پائجامہ پہنا ہوا ہے، نوی شرٹ پہنا ہوا ہے، پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہے۔ بہرحال آپ دیکھیے زینت کو اختیار کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب مسجد میں تم آنا چاہو، نماز پڑھنا چاہو تو زینت اختیار کرو، شرعی لباس رہے اور مکمل اچھی طرح لباس رہے۔ جیسا انسان کسی بڑی شخصیت کے پاس اگر جانا چاہتا ہے، دنیا دار کے پاس، کسی مالدار کی دعوت میں جا رہا ہے، کسی امیر آدمی کے، کسی منسٹر کی دعوت میں جا رہا ہے تو اعلیٰ درجے کا لباس پہنتا ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہو تو معمولی کپڑے پہن کر آ رہے ہو، لنگی بنیان پہ آ رہے ہو، تو یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے یہ عمل۔ جواز اپنی جگہ ہے، ٹی شرٹ پہن لے کے آ گئے، ٹی شرٹوں پر بھی آج کل یہ ماحول ہو گیا ہے کہ فوٹوਆਂ اترے ہوئے،
جاندار کی اگر تصویر ہے تو اس کی نماز بھی فاسد، جو اس کے پیچھے نماز پڑھا اس کی نماز بھی فاسد. دونوں کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی. ٹی شرٹ یا بعض لوگ تو ایسے ٹائٹ لباس پہن رہے ہیں، اللہ رحم فرمائے، پینٹ پہنے ہوئے جب رکوع میں جاتے ہیں تو ان کا پورا پچھواڑا عقبی حصہ نظر آتا ہے، تو اس کی نماز بھی فاسد. جو اس کے پیچھے ٹھہرا ہوا ہے اس کی نظر پڑی تو اس کی نماز بھی فاسد ہے. نماز ٹوٹ جائے گی نہیں ہوگی. فاسد کا آسان مطلب کیا ہے مفتی صاحب؟ نماز متاثر یعنی جو شخص اگر اس کا صدر اگر کھل جائے دوران نماز تو اس کی نماز تو فاسد ہے ہی. فاسد کا آسان، فاسد کا مطلب یہ ہے کہ نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گا، اس کو نماز ہوئی نہیں اس کی. جی. یہ لباس اہم ترین چیز ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما انسان کی پہچان ہے یہ لباس. انسان اور جانور میں جو فرق ہے ظاہری ایک فرق، کئی اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرق رکھا. ایک تو قوت گویا انسان کو عطا کی، انسان کو عقل عطا فرمایا اللہ تعالیٰ، اور لباس کے اعتبار سے بھی فرق کیا گیا. جانور بے لباس ہوتے ہیں اور انسان لباس میں ہوتا ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم یقیناً ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، جو تمہارے ستر کو ڈھانکتا ہے اور بطور زینت کی. اس کے بعد فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ، اور تقوی کا لباس ہی زیادہ بہتر. تقوی کا لباس وہ ہے جو انبیاء نے پہنا ہے، جو صالحین صحابہ اولیاء اللہ علماء کرام ہر دور میں پہنتے آ رہے ہیں، وہ تقوی کا لباس ہے. یعنی تقوی کا لباس کیسا ہونا؟ شرعی لباس ہے وہ. بعض لوگ پینٹ شرٹ میں ہیں، کوئی کچھ ہے، کوئی لباس پہنے ہوئے. تو شرعی لباس کیا ہے؟ تقوی والا لباس. اچھا، تقوی سے مراد شرعی لباس ہے. شرعی لباس جیسا چھپا ہے، کرتا پیجامہ ہے، شیروانی وغیرہ ہے، تو یہ شرعی لباس. شرعی لباس. تقوی سے مراد پھر یعنی گناہوں کو چھوڑنا، نیکیوں کو اختیار کرنا، نماز کی پابندی کرنا، یہ مراد ہے وہاں پر. مفسرین اس کا مطلب کیا لیے ہیں؟ مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں، لیکن لباس سے مراد ایسا ہے کہ تقوی والا متقین کا جو لباس ہے ہر دور میں وہ لباس اختیار کرو اللہ تعالیٰ فرمائے، کیونکہ لباس کا بھی اثر صاحب لباس پر ہوتا ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مرقات المفاتیح میں واقعہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا، پورے لوگ ہلاک ہو گئے تھے، لیکن ایک شخص سمندر کے پاس کنارے ٹھہرا ہوا ہے، وہ ہلاک نہیں ہوا. تو آپ نے اللہ سے پوچھا کہ یا رب العالمین، یہ شخص بھی مجھے تکلیف پہنچانے والا تھا، میرا مذاق اڑانے والا تھا، لیکن یہ کیوں بچ گیا ہے، محفوظ کیوں رہا؟ تو اللہ فرمایا میں اس کو عذاب دینے والا تھا، لیکن جب میری نظر اس کے لباس پہ پڑی تو وہ لباس میں آپ کی مشابہت اختیار کیا، آپ کی طرح لباس پہنا ہوا ہے، لہٰذا میں اس کو عذاب نہیں دیا. اگرچہ کہ وہ گنہگار تھا، خطا کار تھا، اگرچہ کہ وہ برا تھا، لیکن لباس نبی کا اختیار کیا تھا. نبی کا لباس جب اس کے جسم پر ہے تو اللہ کا عذاب اس پر آ نہیں سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ اس واقعے میں امت کے لیے درس اور بہت بڑا درس ہے یہ، کیونکہ آج کل جو مغربی کلچر کی طرف جا رہے ہیں مسلمان، ایسا لباس پہن رہے ہیں جس سے پورے جسم کی ساخت نظر آ رہی، بناوٹ نظر آ رہی. مرد آدمی ویسی پہن رہے ہیں، ٹی شرٹ شارٹ کٹ ہے، وہ بھی جینس پینٹ ڈھیلا ڈھالا ہو، اور ایسا ہو لباس کہ اندرونی حصہ نظر نہ آئے. خواتین عورتیں بھی ایسا ہی لباس پہن رہی، مسلم خواتین، بعض پورے نہیں، جینس پینٹ. اور لباس میں بھی بتایا گیا کہ مرد آدمی عورتوں کا لباس نہ پہنے اور عورتیں مردوں کا لباس نہ پہنے. حضور لعنت فرمائے ایسے لوگوں. پینٹ شرٹ مردوں کا لباس ہے تو عورتیں پہن رہی ہیں، ٹی شرٹ پہن رہے ہیں، اور ایسا باریک لباس پہن رہے ہیں جس سے جسم نظر آ رہا ہے، تو ایسے لوگوں پر لعنت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يحيى بن يوسف الزمي وحدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا سليمان بن عبد الله الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهله قال نعم إلا أن يرى فيه شيئا فيغسله. بسم اللہ. حدیث نمبر 542. اس حدیث کو صرف امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا.
حضرت سیدنا جابر بن سمرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے کہا ایک شخص نے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا وہ اس کپڑے میں، اس لباس میں نماز پڑھ سکتا ہے جس میں وہ اپنے اہل کے پاس آتا ہے، یعنی مباشرت کرتا ہے جس لباس؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، الا ان یری فیہ شیء، مگر یہ کہ اس میں کوئی چیز دیکھے، یہ اگر گندگی لگ گئی تو ایسی صورت میں وہ جہاں گندگی لگی ہوئی نجاست ہے اس کو دھو کر نماز پڑھے۔ دھو کر غسل کر کے غسل تو کریے گا، کپڑے کی بات چل رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے، اب عموماً انسان کی طبیعت اس کی طرف یعنی آمادہ نہیں رہتی چیزوں کی طرف، ایسے لباس میں نماز پڑھنے کی یا دوبارہ پہننے کی۔ اب یہاں پہ کیوں بتایا گیا؟ دور کے لحاظ سے، اس دور کے حالات کو ذہن میں رکھ، تقریباً لوگ ایک ہی جوڑا استعمال کرتے تھے، ایک ہی چادر۔ ایسے وقت میں فجر کی نماز کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، لہذا یہ اجازت دی گئی اور مشروط ہے کہ اس پہ کوئی گندگی لگی ہوئی نہ ہو، دوبارہ اسی لباس کو پہن سکتے ہیں۔ اگر ہو تو افضل بہتر یہ ہے کہ دوسرا لباس پہنا جائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس قسم کی سہولتیں موجود نہیں تھیں اس دور میں، ایسا کہ آج کل واشنگ مشین ہے، ادھر ڈال دیے ادھر کپڑا صاف ہو رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اللہ وسعت دیا ہے، دوسرا جوڑا پہن لیں۔ صحیح، وسعت مانے گنجائش ہے۔ باب ما جاء فی المسح علی الخفین، خفین پر مسح کرنے کا بیان۔ باب نمبر 84، حدیث نمبر 543۔ حدثنا علی بن محمد حدثنا وکیع عن الاعمش عن ابراہیم عن حمام بن الحارث قال بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له أتفعل هذا؟ قال وما يمنعني وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله۔ قال إبراهيم كان يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة۔ حضرت حمام بن حارث سے روایت، انہوں نے کہا حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشاب سے فارغ ہوئے، پیشاب کیا، پھر وہ وضو کی اور اپنے خفین پر مسح کیا۔ تو آپ سے پوچھا گیا، کہا گیا کیا تم ایسا کر رہے ہو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھ کو کون سی چیز روکتی ہے، جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ آپ اس طرح کرتے ہیں، یعنی آپ خفین پر مسح فرماتے ہیں۔ یعنی یہ خفین پر مسح کرنے کا بیان ہے۔ خفین عرب میں یہ خفین کا رواج تھا، یعنی لوگ سردیوں سے بچنے کے لیے یعنی موٹے قسم کے چمڑے کے یعنی ساکس کی طرح شوز پہنا کرتے تھے، چمڑے کے بنے ہوئے، جیسا پیتابے پہنتے ہیں یہاں پہ، تو وہ موٹے قسم کے دبیز قسم کے ہوتے تھے جس میں نجاست سرایت نہیں کرتی، پانی جذب نہیں کرتے تھے۔ تو وہاں پر جوربین یعنی خفین پہننے کا رواج تھا عرب میں۔ تو حضور فرمائے کہ اگر کوئی شخص خفین پہن لیا ہے تو اس کو پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے، خفین پر مسح کر لے۔ ہاں لیکن اس کے طریقے، آداب، شرائط بتائے گئے۔ اور یہ پہنے رہنے کی حکمت یہ ہے کہ سردی سے بچنے کے لیے، خصوصاً بڑی عمر کے لوگ ہیں یا ایسا علاقہ ہے جہاں شدت کی سردی ہوتی، تو سردی کا فوراً اثر زیادہ پیروں پر ہوتا ہے، اس لہذا پیروں کو بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، سہولت کے لیے خفین پہنے جاتے تھے۔ تو خفین پہننے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ اور مقیم کے لیے، اپنے مقام پر جو شخص ہیں اس کے لیے ایک دن ایک رات ہے، 24 گھنٹے ہیں اس کی مدت، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں، یعنی 36 گھنٹے۔ اور اس کا حساب جو شروع ہوگا، پہلے وہ وضو کر لیں۔ جیسے مثال کے طور پر آج شام میں 6 بجے ضرورت سے فارغ ہو کے کوئی وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد خفین پہن لیا، وضو کرے گا، پیر بھی دھوئے گا، اس کے بعد خفین پہنے گا، خفین پہن لیا، پھر 8 بجے نماز کی تیاری کے لیے پھر ضرورت کو گیا، وضو ٹوٹا اس کو، 8 ساڑھے 8 بجے پھر وہ وضو بنایا، خفین پر مسح کیا، تو دوسرے دن 8:30 تک اس کا وضو باقی رہے گا، یعنی یہ خفین پر مسح کرنے کا حکم باقی رہے گا، خفین پر مسح کر سکتا ہے۔ یعنی جب پہنا اس وقت سے حساب نہیں ہوگا اس کا، پہننے کے بعد جب ضرورت کو جائے گا اور جب وضو بنائے گا اس وقت سے حساب شروع ہوگا اس کا۔ اور مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں،
ایک دن کے بعد پھر وہ خفین اتار دیں، پھر اگر پہننا چاہ رہا پھر وضو بنا کر پہنے، پھر ایک دن تک پہن سکتا ہے۔ تو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خفین پر مسح کی، قرآن مجید کی آیت سے بھی ثابت ہے، سورہ مائدہ کی جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، ایمان والو جب تم نماز کے لیے ٹھہر جاؤ، ارادہ کرو تو تم اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو دھو کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اپنے پیروں کو دھو ٹخنوں تک۔ ایک روایت میں، ایک قرات میں وارجلکم، یعنی اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کا مسح کرو۔ پیر کا مسح کب کریں گے؟ جب خفین پہنے، اور یہ مسح اوپر ہوگا، نیچے نہیں ہوگا، خف کے نیچے تلوے پہ مسح نہیں کریں گے، پنجے پہ مسح کریں گے، پیر یعنی اوپری حصہ جو ہے اس پہ مسح کریں گے ہاتھ سے۔ مسح کرنے کے لیے مفتی صاحب ہاتھ کچا کر کے صرف مسح یعنی ہاتھ پھیر دیں گے، کرنا چاہیے، ہاتھ پیر پہ پھیر دیں گے، جی پانی ڈالنے کی ضرورت پانی نہیں ڈالیں گے، کچا کر کے ہاتھ، ہاں ہاتھ پھیر دیں گے بس۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں راوی کہ گانا یعجبہم، فقہا محدثین صحابہ کو یہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بہت پسند تھی، اور کیوں؟ کیونکہ ان کا اسلام لانا نزول مائدہ کے بعد تھا، اور حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب اسلام لائے؟ اخیر میں لے کے آئے، تو اس وقت انہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خفین پر مسح کرتے ہوئے دیکھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہوا، آج بھی باقی ہے۔ اور یہ اسلام لانا ان کا کب ہوا؟ نزول مائدہ کے بعد، سورہ مائدہ نازل ہو چکا تھا، اس کے بعد اسلام لائے۔ سورہ مائدہ میں پیروں کو دھونے کا حکم ہے، تو یہ آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ اسلام لائے اور حضور کو خفین پر مسح کرتے ہوئے دیکھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہوا کہ خفین پہنے ہوئے تو اس پر مسح کرنا جائز ہے، یہ حضور کی سنت ہے۔ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 544، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع وحدثنا ابو همام الوليد بن شجاع بن الوليد حدثنا ابي وابن عيينة وابن ابي زائدة جميعا عن الاعمش عن ابي وائل عن حذيفة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرمائے اور اپنے خفین پر مسح کیے۔ حدیث نمبر 545، حدثنا محمد بن رمح حدثنا انبأنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء حتى فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ اپنی حاجت کے لیے روانہ ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تو حضرت مغیرہ آپ کے پیچھے پانی لے کر آئے، ایک برتن لائے جس میں پانی تھا، تو آپ اپنی حاجت سے فارغ ہوئے، بس آپ وضو فرمائیں اور خفین پر مسح کی۔ حدیث نمبر 546، حدثنا عمران بن موسى الليثي حدثنا محمد بن سواء حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر انه راى سعد بن مالك وهو يمسح على الخفين فقال انكم لتفعلون ذلك فاجتمعا عند عمر فقال سعد لعمر افتي ابن اخي في المسح على الخفين فقال عمر كنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نمسح على خفافنا لا نرى بذلك بأسا فقال ابن عمر وإن جاء من الغائط قال نعم۔ حضرت نافع سے روایت ہے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جبکہ وہ خفین پر مسح کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خفین پر مسح کرتے ہوئے دیکھے تو فرمایا کہ بے شک تم ایسا کر رہے ہو، تو اب وہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہو گئے، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت سعد بن مالک۔ حضرت سعد نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ فتویٰ دیجئے میرے بھائی کے بیٹے کو، یعنی میرے بھتیجے کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو اپنا بھتیجا کہہ رہے ہیں، فی المسح علی الخفین، خفین پر مسح کرنے کے بارے میں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا جبکہ ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، ہم خفین پر مسح کیا کرتے تھے، ہم اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَإِن جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ، اگرچہ کہ وہ ضرورت سے فارغ ہو کر آئے، تو آپ نے فرمایا ہاں لیکن اس میں خفین نہ اتارے، شرط یہ ہے کہ خفین نہ اتارے، خفین پہنا ہوا رہے۔
اچھا پھر جو خفین جو پہنے ہوئے ہوتے ہیں، خفین پہننے کے بعد اگر وہ بیت الخلاء کو ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے بغیر چپل کے یعنی ڈائریکٹ خفین پہن کر جا رہا ہے تو حکم ہے، یا پھر چپل یعنی خفین پہننے کے بعد جوتا پہن کر جائیں؟ یعنی خفین مانے ساکس کے جیسے ہوتے ہیں نا، تو وہ ڈائریکٹ ساکس اگر پہن کے جو ہے بیت الخلاء کو جاتا ہے ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے تو اس کے باوجود بھی مسح کافی ہو جائے گا، یا پھر خفین کے ساتھ چپل بھی پہننا ضروری ہے، کیونکہ اس پر پھر نماز بھی اسی پر پڑھیں گا نا، خفین پر، خفین پہن کے ہی رہتے تھے جی، تو یعنی چپل پہننا ضروری ہے خفین کے ساتھ بیت الخلاء کو جانے کے لیے، یعنی اس پہ کوئی گندگی نہ لگے اس کو، یا اگر خفین ایسے ہوتے تھے جو نجاست کو قبول نہیں کرتے، اگر کوئی چیز لگ گئی تو اس کو پوچھ کر بھی صاف کر سکتا ہے۔ اچھا، پوچھ کر بھی صاف کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 547، حدثنا ابو مصعب المدنی حدثنا عبد المہیمن ابن العباس ابن سہل الساعدی عن ابیہ عن جدیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخفین وامرنا بالمسح علی الخفین۔ عبد المہیمن بن سہل بن سعد الساعدی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام خفین پر مسح فرمائے اور ہم کو حکم دیا آپ نے خفین پر مسح کرنے کا۔ حدیث نمبر 548، حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر حدثنا عمر بن عبید الطنافسی حدثنا عمر بن المثنى عن عطاء الخراسانی عن انس بن مالک قال كنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في سفر فقال هل من ماء فتوضأ ومسح على خفيه ثم لحق بالجيش فأمهم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ تھا ایک سفر میں، تو آپ نے فرمایا کیا پانی ہے؟ بس آپ نے وضو فرمایا اور اپنے خفین پر مسح کی اور لشکر سے جا ملے اور ان کی امامت بھی فرمائے، نماز بھی پڑھائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔